ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو، لیکن اللہ کی رضا کو بھول جاتے ہیں۔ پھر جب چیزیں ہمارے حق میں نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دیتے ہیں، جب ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر اللہ ہمارے حق میں وہی کر دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اور جب ہم اس کی رضا کے راستے پر چلتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہاری مشکلات آسان ہوں اور تمہاری زندگی سکون میں آئے، تو سب سے پہلے اللہ کی بات مانو، اس کے احکام پر چلو اور اس کی رضا کو اپنی پہلی ترجیح بنا لو۔ پھر دیکھو کیسے تمہاری چاہتیں خود بخود پوری ہونے لگتی ہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ہر کام کو سنوار دیتا ہے۔ زندگی کے ہر امتحان کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی وہ ہمیں ان چیزوں سے آزماتا ہے جنہیں ہم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی رشتہ ہو، کوئی خواب ہو، کوئی نعمت ہو یا دل کا کوئی سکون ہو۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ سے جڑ جائے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اصل سہارا صرف وہی ہے۔ جب تمہاری پسندیدہ چیزیں تم سے چھین لی جائیں، جب تمہاری دعائیں آزمائش میں ڈال دی جائیں، تو گھبرانے کے بجائے اللہ سے اور قریب ہو جاؤ، کیونکہ اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو وہی تمہیں اس آزمائش سے نکالنے والا بھی ہے۔ صبر کرو، دعا کرو اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہارے حق میں سب کچھ بہتر کر دے گا۔ صبر کا سفر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ انسان جب مشکلات، پریشانیوں اور آزمائشوں میں صبر کرتا ہے تو اس کا دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہی اعتماد اور برداشت ایک دن اس کو اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنی منزل کے بالکل قریب ہوتے ہیں، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی یا کوئی نا امیدی راستہ روک لیتی ہے۔ دل تھک جاتا ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور انسان سوچتا ہے کیا یہ سب میرے لیے ہے بھی یا نہیں۔ لیکن بس اسی لمحے دل میں ایک بات بیٹھا لو، جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ تاخیر اسے روک سکتی ہے، نہ حالات، نہ لوگ، نہ رکاوٹیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ تمہارے ہر عمل، ہر فریاد، ہر نیکی، ہر دکھ اور ہر آنسو کو محفوظ کرتا ہے۔
وہ رب جو تمہارے دل کے رازوں کو جانتا ہے، وہ کیسے تمہاری سچی کوششوں کو ضائع کر سکتا ہے؟ دنیا والے شاید تمہاری نیت نہ سمجھ سکیں، تمہاری قربانی کو نہ سراہیں، تمہاری خاموش دعاؤں کو نہ سن سکیں، لیکن تم جس رب کو سجدے میں پکار رہے ہو وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے اور محفوظ بھی کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ جب کسی چیز میں دیر کرتا ہے تو وہ تاخیر بے مقصد نہیں ہوتی۔ ہم انسان وقت کے پابند ہیں، جلدی چاہتے ہیں۔ اکثر انسان جلد باز ہوتا ہے، جب دعا مانگتا ہے تو چاہتا ہے کہ فوراً قبول ہو جائے، لیکن اللہ کا نظام ہماری سوچ سے بہت بڑا اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ کبھی دعا فوراً پوری کر دی جاتی ہے، کبھی کچھ وقت کے بعد، اور کبھی وہ چیز نہیں دی جاتی جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، بلکہ اس سے بہتر عطا کی جاتی ہے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ دعا صرف اس وقت نہ مانگی جائے جب امید نظر آ رہی ہو یا آثار دکھائی دے رہے ہوں، بلکہ تب بھی دعا جاری رہے جب کوئی نشانی نہیں مل رہی۔ یہی یقین ہے کہ میرا رب سن رہا ہے، چاہے مجھے دکھائی دے یا نہ دے۔ زندگی میں سکون صرف انہیں نصیب ہوتا ہے جو ہر بات کو دل پر نہیں لیتے، جو لوگوں کے رویے، باتیں اور دنیا کے بدلتے رنگ ہر وقت دل و دماغ میں نہیں بساتے۔ اگر ہر بات پر رد عمل دینا، ہر لفظ کا جواب دینا اور ہر شخص کو بدلنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں تو دل کا سکون چھن جاتا ہے اور روح مسلسل بے چین رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن میں بار بار صبر، درگزر اور حلم کا درس دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ اوصاف ہیں جو انسان کے دل کو ہلکا اور زندگی کو آسان بناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، درگزر کو اختیار کرو، بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ دنیا میں ہم سب کسی نہ کسی سہارے کی تلاش میں ہوتے ہیں، کوئی ایسا جو ہمارے دکھ سنے، جو ہماری خاموشی سمجھے، جو ہمیں بے غرض اپنائے، جو مشکل وقت میں تنہا نہ چھوڑے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں یہ حقیقت سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی ہر دوستی ایک حد تک چلتی ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، وعدے ٹوٹ جاتے ہیں، سہارے گر جاتے ہیں، اور جو آج بہت قریب ہیں وہ کل اجنبی بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک ذات ہے جو کبھی نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ۔ وہ جب کسی بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو وہ دوستی صرف وقت یا حالات کی قید میں نہیں رہتی، بلکہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ خود اعلان فرماتا ہے، ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے کاموں کی طرف نہیں جاتا۔ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہی سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی ہستی ہے تو وہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہیں بھاگتا جو اسے اللہ سے دور کر دے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ہمیں وقتی خوشی دیتی ہیں، مگر ہر خوشی فائدہ مند نہیں ہوتی۔ بعض خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں گناہ میں مبتلا کر دیتی ہیں،
اور آخرکار ہمارے دل کی سکون چھین لیتی ہیں۔ سچی تسکین اور راحت صرف اللہ کی قربت میں ہے۔ اگر ہم کسی ایسی چیز کے پیچھے لگ جائیں جو ہمیں وقتی مزہ تو دے مگر ہمیں اللہ سے دور کر دے، تو در حقیقت ہم نے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ اصل عقل مندی یہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان دوری پیدا کرتی ہیں۔ جو چیز اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے وہ وقتی خوشی کے قابل بھی نہیں۔ اللہ کی محبت اور قربت حاصل کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے اور اسی میں حقیقی سکون ہے۔ زندگی میں بعض اوقات ہم بہت کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہو۔ ایسے موقع پر مایوس ہونے یا گھبرانے کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھنا سب سے بہترین راستہ ہے۔ اللہ ہی ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے۔ وہ ہماری تکلیف، ہماری پریشانی، ہمارے دل کے درد سب جانتا ہے۔ اگر کوئی کام ہماری کوشش کے باوجود نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ایک بہتر وقت یا کوئی اور بہتر راستہ رکھا ہے۔ ہمیں صرف یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی کوشش کریں اور باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے اور زندگی آسان لگنے لگتی ہے، کیونکہ پھر ہم جان جاتے ہیں کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ بس اللہ پر توکل رکھو اور دیکھو کیسے وہ تمہارے ہر مسئلے کو سنوار دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک خوبصورت بات چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تبھی وہ خواب پورے کرتا ہے جب انسان کے حق میں بہتر ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ خواب پورے نہ ہوں، لیکن جو حقیقت اللہ بناتا ہے وہ اس خواب سے کہیں بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ انسان کے دل کو اس کی دعا سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کس وقت کون سا خواب پورا ہونا چاہیے تاکہ وہ صرف خوشی نہ دے بلکہ خیر اور برکت بھی لے کر آئے۔ تو جب آپ کسی کو یہ دعا دیتے ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی کہنا دل سے چاہیے کہ یا اللہ، اگر ان خوابوں میں خیر ہے تو انہیں حقیقت بنا دے، اور اگر نہیں ہے تو ان سے بہتر حقیقت دے دے جسے یہ دل بھی خوشی سے مان لے۔ یقین جانو اللہ سے مانگی گئی ہر دعا یا تو پوری ہوتی ہے یا اس سے بہتر ملتی ہے یا کسی مصیبت کو روک دیتی ہے۔ اس لیے خواب دیکھتے رہو اور ان کے لیے اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ خواب تبھی حقیقت بنتے ہیں جب ان کے پیچھے اللہ کی رضا شامل ہو۔ یہ جملہ سننے میں جتنا مختصر ہے دل کو اتنا ہی سکون دیتا ہے۔ زندگی میں جب حالات بگڑ جاتے ہیں، جب باتیں سمجھ نہیں آتی، جب لوگ بدل جاتے ہیں، جب محنت کا صلہ نہیں ملتا، جب وقت کا پہیہ الٹا چلتا دکھائی دیتا ہے، تب انسان ٹوٹنے لگتا ہے، سوال کرنے لگتا ہے، گلہ کرنے لگتا ہے، مگر پھر دل کو یہ ایک جملہ تھام لیتا ہے، اللہ کو سب خبر ہے۔ یعنی مجھے جو دکھ ہے، جو بے چینی ہے، جو صبر آزما لمحات ہیں، وہ سب میرے رب کے علم میں ہے۔ میرا رب غافل نہیں، وہ سب جانتا ہے۔
جو میرے دل میں چھپا ہے، جو میری آنکھیں سہ رہی ہیں اور جو زبان کہہ نہیں پاتی۔ تمہیں صبر کرنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے اور دل میں یقین رکھنا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ تمہیں اس طرح نوازے گا کہ آج کے زخم، آج کی تکلیف، آج کی رکی ہوئی دعائیں سب پرانی یادوں کی طرح لگیں گی۔ جب رب چاہے گا تو تمہاری زندگی ایسے بدلے گی کہ تم پچھلا دکھ بھول جاؤ گے۔ اس لیے انتظار کے وقت میں بھی اللہ کی رحمت سے امید رکھو اور دعا کرتے رہو، کیونکہ اللہ بڑا نوازنے والا ہے۔ صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو مشکل ترین حالات میں بھی سنبھالے رکھتی ہے۔ جب آزمائشیں آتی ہیں، جب دل ٹوٹتے ہیں، جب دعائیں بظاہر قبول ہوتی نظر نہیں آتی، تب سب سے زیادہ ضرورت صبر کی ہوتی ہے۔ لیکن صبر انسان کے اپنے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہمت اور حوصلہ ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے، کیونکہ جب دل میں صبر آ جائے تو غم بھی آسان لگتے ہیں، مشکلات میں بھی امید باقی رہتی ہے اور انسان ٹوٹنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کر کے سنبھل جاتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دل کو صبر سے بھر دے، کیونکہ جب اللہ صبر عطا کرتا ہے تو وہی درد جو ہمیں توڑنے کے لیے آیا تھا، وہی ہمیں مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا تو ہر دنیاوی سہارا ختم ہو گیا۔ آگ سامنے دہک رہی تھی، لوگ دشمنی پر تلے ہوئے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل سے کہا، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اللہ نے انہیں بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے اور فرعون کا لشکر پیچھے آ گیا تو لوگ گھبرا گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور راستہ دکھائے گا، اور سمندر پھٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار شور میں تھے اور دشمن قریب آ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ نے ان کی مدد کی۔ اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں زندگی کی مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنے کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ غور کریں کہ اللہ نے سب سے پہلے صبر کا ذکر کیا۔ صبر کا مطلب صرف مشکلات کو برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر قوت ارادی پیدا کرنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے اور ہر حال میں اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنا ہے۔ صبر وہ شیلڈ ہے جو ہمیں زندگی کی کٹھنائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ نے ذکر کی ہے وہ نماز ہے۔ نماز صرف ایک فرض عبادت نہیں، بلکہ یہ اللہ سے جڑنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے دل کی ساری باتیں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی کمزوریوں، اپنی ضروریات
اور اپنی امیدوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نماز ہماری روح کو سکون دیتی ہے، ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے اور ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ ہمارا ہر مسئلہ اللہ کے حکم سے حل ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ تم جسے بے اثر سمجھتے ہو وہی تمہارا سب سے قیمتی عمل ہوتا ہے اللہ کی نظر میں۔ وہ تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گا، بلکہ وہ تمہیں اس طرح جوڑے گا کہ تم پہلے سے بہتر ہو جاؤ گے، زیادہ مضبوط، زیادہ نرم دل اور اس کے زیادہ قریب۔ تو اگر تم پوچھو کیا واقعی میں سنبھل جاؤں گا، تو جواب ہے ہاں، کیونکہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم سنبھل جاؤ۔ بس اب اپنی بے یقینی کو یقین میں بدل دو، کیونکہ وہ رب تمہاری ٹوٹی ہوئی امید کو بھی رحمت سے جوڑ سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب زندگی سخت لگنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ رب تمہیں بہتر بنانے کے لیے تمہارا دل تھوڑا سا نرم کر رہا ہے، تمہاری سوچ کو گہرا کر رہا ہے اور تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے۔ آزمائش جتنی سخت ہو، اس کے پیچھے چھپا سبق اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ جتنی جلدی ہم رب کا پیغام سمجھ لیتے ہیں، اتنی جلدی دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد قریب آ جاتی ہے۔ خواہش کرنا برا نہیں، اسلام میں خواہشات رکھنا منع نہیں، مگر انہیں نفس پر حاوی نہ ہونے دینا ضروری ہے۔ صرف آرزوؤں میں جینا، بغیر عمل کیے صرف خواب دیکھتے رہنا انسان کو مایوسی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی رضا سب سے اہم ہے۔ انسان کی ہر تمنا پوری ہو بھی جائے تو وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب کیا اور کتنا دینا ہے۔ اس لیے خواہش کے ساتھ ساتھ تقدیر پر یقین اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا مومن کی نشانی ہے۔ محنت، نیت اور دعا کا راستہ۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ تمنا کے ساتھ محنت، خلوص اور دعا کو بھی شامل کرو۔ صرف دل میں خواہش پالنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان اللہ کی رضا کے مطابق عمل نہ کرے۔ زندگی میں جو تکلیفیں، پریشانیاں اور رکاوٹیں آتی ہیں، وہ صرف سزا نہیں ہوتی بلکہ سبق ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے تاکہ وہ اسے اپنی طرف پلٹنے کا موقع دے، اس کے اندر صبر، شکر، عاجزی اور قرب الہی پیدا ہو۔ جس طرح ایک استاد طالب علم کا امتحان لیتا ہے تاکہ وہ اگلے درجے تک پہنچ سکے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے گزار کر ایک نئی روحانی بلندی عطا کرتا ہے۔ اگر ہم اس وقت صرف شکوے کرتے رہیں گے تو سبق نظر نہیں آئے گا، لیکن جیسے ہی ہم رک کر سوچیں گے کہ رب مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے، تو وہی آزمائش ہمارے لیے آسانی کا دروازہ بن جائے گی۔ اللہ بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ بار بار یہ چاہتا ہے کہ بندہ واپس پلٹ کر اسی کو پکارے۔ اکثر ہمارے دل کو تکلیفیں، امتحانات اور رشتوں کی بے وفائیاں اس لیے ملتی ہیں تاکہ ہم جان لیں کہ اصل وفادار کوئی اور نہیں، صرف ہمارا رب ہے۔ جب سب چھوڑ جائیں تو وہی ساتھ دیتا ہے، جب سب دروازے بند ہو جائیں تو وہی اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اور صابر لوگ ہر دکھ میں اللہ کے قریب تر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سب حالات ہمیں اصل حقیقت دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ ہی کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ ہم اپنی امیدیں لوگوں سے ہٹا کر اللہ سے جوڑ لیں، کیونکہ وہی ہے جو ہر بار ہمیں انتہا تک لا کر دکھاتا ہے کہ حقیقت میں ہمارا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یقین وہ روشنی ہے جو اندھیرے میں بھی راستہ دکھاتی ہے، اور بے یقینی وہ دھند ہے جو روشنی ہونے کے باوجود تمہیں اندھیرے کا احساس دلاتی ہے۔ اکثر ہم دل سے مانتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو زبان یقین کہتی ہے اور دل شک سے لرزنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ صرف تمہارے الفاظ نہیں سنتا، وہ تمہارے دل کا حال بھی جانتا ہے۔ جب تم دعا کرتے ہوئے رو پڑتے ہو، جب تم صرف اسے یاد کرتے ہو اور کہتے ہو یا رب بس تو ہے اور باقی کچھ نہیں، تو وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے دل کے سوال کا جواب دینا شروع کرتا ہے۔ یقین ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے بے رحم سمندر کی لہریں ہوں، پیچھے حالات کا طوفان ہو، دل بے بس محسوس ہو رہا ہو، مگر پھر بھی زبان بے اختیار کہہ دے میرا اللہ راستہ بنا دے گا۔ یہ یقین صرف لفظ نہیں ہوتا، یہ وہ روشنی ہے جو دل کے سب سے اندھیرے کونے میں جلتی ہے، وہ روشنی جو انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے، جو اسے سمجھاتی ہے کہ دروازے انسان بند کرتے ہیں، راستے اللہ کھولتا ہے۔ بہت سے لوگ صبر کو خاموشی سمجھ بیٹھتے ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی ہونے کو مانگنے سے ہاتھ کھینچ لینا تصور کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کا مطلب یہ نہیں کہ تم دل کی خواہشات دبا دو، دعاؤں کو روک دو یا اپنی امیدیں دفن کر دو، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم دعا کرتے رہو، مگر قبولیت کا وقت، طریقہ اور انداز اللہ پر چھوڑ دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بیٹے کے غم میں سفید ہو گئیں، مگر وہ کہتے رہے میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے اللہ سے شکایت نہیں کی، لیکن اپنا دکھ چھپایا بھی نہیں، بس اللہ کے سامنے بیان کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ سننے والا بھی ہے، سمجھنے والا بھی ہے اور عطا کرنے والا بھی۔ کبھی غور کیا ہے کہ جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں، رو دیتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں تو نگاہ خود بخود آسمان کی طرف کیوں اٹھ جاتی ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہمارا دل جانتا ہے کہ وہاں کوئی ہے جو سب سن رہا ہے۔ آسمان ہماری امیدوں کی سمت ہے، وہ دروازہ ہے جہاں سے رحمتیں اترتی ہیں، وہ گواہ ہے ہر اس آنسو کا جو چپکے سے گال پر بہہ گیا۔ ہمیں آسمان سے لگاؤ اس لیے ہے کیونکہ وہاں ہمارا رب ہے، وہ رب جو غیب میں ہے مگر دل کے اتنا قریب کہ ہر دھڑکن اس کا نام جانتی ہے۔ جب کوئی نہیں سنتا تب اللہ سنتا ہے، جب کوئی نہیں سمجھتا تب اللہ سمجھتا ہے۔ انسان کتنا بھی اپنے درد کو لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرے، لوگ کتنا بھی قریب ہوں اور چاہنے والے ہوں،
پھر بھی وہ ہمارے دل کا سارا حال نہیں جان سکتے۔ وہ صرف ہماری کہی ہوئی باتیں سن سکتے ہیں یا ہمارے چہرے کے تاثرات دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل کی گہرائی میں چھپی ٹوٹ پھوٹ، ہماری راتوں کی خاموشی میں بہنے والے آنسو اور وہ خیالات جو ہم نے کبھی زبان پر نہیں لائے، یہ سب صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے خوف کو بھی، ہماری خاموش دعاؤں کو بھی، اور ان امیدوں کو بھی جو ہم نے بس اپنے اور اللہ کے بیچ چھپا رکھی ہیں۔ جب ہم سب کے سامنے ہنستے ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں، تو تب بھی وہی اللہ ہے جو جانتا ہے کہ ہم کس قرب میں ہیں۔ تو اگر اس بار تمہیں دیر لگ رہی ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی، تو یہ مت سوچو کہ اللہ بھول گیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں اس بار اتنا کچھ دے کہ تمہاری ساری پرانی محرومیاں، ساری دعائیں، ساری دعاؤں کی کیفیتیں سب ایک لمحے میں پرسکون ہو جائیں۔ دل میں یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے لیے وہ تیار کر رہا ہے جو تمہارے خوابوں سے بھی بڑا ہے۔ بس دعا کے ساتھ یقین بھی رکھو، کیونکہ جب اللہ نوازنے پر آتا ہے تو پھر انسان کی سوچ چھوٹی پڑ جاتی ہے۔